دارین میں ایک ہی بادشاہ ہے جس کا نام حسین ہے. جیسے خدا پوچھتا رہا میں آؤں, جواب آیا میں ابراہیم نہیں, میں موسیٰ نہیں. لڑائی شروع بھی خود کی ہے, ختم بھی میں کروں. قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے موقع میرے بادشاہ کے پاس ہے. یہ کیا لفظ تھا, حل من ناصر ینصرنا. علی اکبر کے قاتلوں سے مدد مانگ رہا تھا. اکبر جیسا بیٹا قربان کر کے حسین کو جینے کا شوق تھا. یہ ہے صدائے نصرت. یہ جو سردی میں قمیض اتار کے یا حسین کی آواز, یہ اس استغاثے میں لبیک ہے. یہ جو دن رات بیٹیاں مائیں بہنیں ساتھ لے کر جگہ جگہ سے غریب مومن پوچھتا پھر رہا ہوتا ہے مجلس کہاں ہو رہی ہے, یہ نصرت حسین ابن علی. کون سی چیز تھی جو حسین کے پاس نہیں آئی؟ ہوا آئی. مالا میں ابھی چل کے انہیں ختم کر دوں. سید کہتے مدد کی ضرورت نہیں. پتھر اٹھے زمین سے, اجازت دے ہم بدلا لیں. فرمایا ضرورت نہیں. قوم جنات آئی. جعفر جن کہتے میں آیا ہوں, میرے باپ کو بادشاہی کا تاج تو نے پہنایا تھا, تیرے باپ کی وجہ سے ہمارے خاندان میں بادشاہی. میں حزقیل جن کا بیٹا ہوں, ظافر جن. اجازت دے ایک جن کو حکم دوں 9 لاکھ کے لشکر کو کھا جائے. غریب کی آواز ہے, تو نظر نہیں آتا, یہ نظر آتے. حسین فرماتے تو نظر نہیں آتا, یہ نظر آتے. ہاتھ جوڑ کے کہتے میری جرت نہیں, تو زمانے کا امام ہے. تیرے نانے کی مدد کے لیے فرشتے بھی تو آئے تھے. بدر کے میدان میں فرشتوں نے جنگ لڑی تھی. فرشتے نظر نہیں آتے تھے, کافر نظر آتے تھے. غریب کہتے تیری دلیل درست ہے, لیکن سوچنا انہیں اللہ نے بھیجا تھا, تو میری محبت میں خود آیا. انہیں اللہ نے بھیجا, تو میری مدد کے لیے خود آیا. آواز اچھا ماں کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں تجھے. بزرگ علماء کہتے ہیں دو ہستیاں دو واسطے کبھی نہیں ٹھکراتی. پہلے اگر حسین کو کوئی ان کی ماں کا واسطہ دے دے, کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے. وہ بات اگر شریعت میں درست ہے اور بندے کے لیے فائدہ مند ہے, وہ دعا رد نہیں ہو سکتی. اور نے کہا تھا مجھے بھی معاف کر دیا. سید کہتے میں تو تجھ سے ناراض کب تھا, میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری اماں کا حیا کیا تھا. اور جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین سے ناراض ہوں. دوسرا, اگر کوئی علموں والے شہنشاہ کو بی بی سکینہ کا واسطہ دے, یا غازی اس کی دعا بھی رد نہیں ہو سکتی. جعفر جن کہتے ہیں میں غریب کو دیکھتا رہا, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھا, ایک ایک زخم ہائے کروانے کے لیے کافی تھا. جعفر کہتے ہیں سامنے سے دیکھو تو پیچھے سے نظر آتا. چھوڑے بندے میری بات سمجھو, غریب کے سینے پہ اتنے زخم تھے کہ ادھر سے دیکھو تو پیچھے نظر آتا تھا. لیکن حسین بار بار اپنے ہاتھ کے ایک زخم کو ملتے تھے. ادھر میری طرف دیکھنا جس رہائی کرنا, بار بار حسین اپنے سیاہ ہاتھ پر ایک زخم کو ملتے تھے. جعفر جن کہتے مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے قریب جا کے پوچھا آقا اس زخم میں زیادہ درد ہے؟ سید رو کے کہتے ہیں نہیں. میں نے ہر زخم چھوڑ کے اسی زخم پہ ہاتھ کیوں ملتے؟ فرمایا اس زخم سے اصغر کے خون کی خوشبو آ رہی, یہ اس تیر کی وجہ سے ہوا ہے جو اصغر کے حلق سے لگی. اللہ تعالی ہائے قبول کرے. بی بی تم سے رب, یہ اس تیر کی وجہ سے ہے جو علی اصغر کے حلق سے لگی, میرے ہاتھوں میں لگا. اچھا مولا لڑنے کی اجازت تو نہیں دیتا, پھر ایک اجازت دے, میں تیرے قتل کا گواہ بن جاؤں. مجھے کربلا میں رہنے دے, میں دیکھتا رہوں گا. قیامت والے دن تیرے نانے کو گواہی دوں گا کس نے تیرے بیٹے پہ کیا ظلم کیا. شبیر فرماتے تو نے واسطہ دیا ہے اماں کو, میں تیری یہ بات قبول کرتا ہوں, رہ میدان میں جا, لیکن جس وقت میں اشارہ کروں تجھ پر واجب ہو جائے گا کربلا چھوڑ دینا.
جابر کہتے ہیں میں غریب کو دیکھتا رہا، خیمے کے دروازے پر آخری سلام کیا، پردے والا ہاتھ باہر آیا، حسین کی کلائی میں پڑا، رو کے آواز آئی میرے صبر نہ آزما، باہر سے نہ جا، مجھے اندر آ کے مل۔ سید کی آواز آئی میرے ماتھے میں تیر لگا ہوا ہے، کوئی مستور دیکھے گی مر جائے گی۔ بی بی کی آواز آئی میں جو تیری برابر کی بھائی وال ہوں، تو نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے، آ میں تیرے ماتھے سے تیر نکالوں۔ جعفر کہتے ہیں بیویوں نے حلقہ بنایا، یہ جو ماتمی حلقہ بناتے ہیں یہ ہماری ایجاد نہیں، یہ حسین کی بہنوں کی سنت ہے۔ کربلا میں حسین کی بہنوں نے حلقہ بنایا، حسین ابن علی درمیان سے گزرے۔ جعفر کہتے ہیں غریب نے 3 مرتبہ گھوڑے پہ چڑھنے کی کوشش کی، علی اکبر کی موت نے چڑھنے نہیں دیا۔ پھر ایک پردے میں سے ہاتھ آیا، آواز آیا کون کا میں زینب عالیہ ہوں۔ سید رو کے کہتے شریف ہو کے قرضہ اتارتے ہیں، میں تیرا قرضہ نہیں اتار سکوں گا۔ زینب کہتی ہے کیسا قرضہ؟ رو کے آواز تو مجھے آج گھوڑے پہ چڑھا رہی، کل جب تو بے پلان اونٹ پر بیٹھے تیرے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ غریب کی غربت پر رونے والوں، حسین کی موت تمہیں کائنات میں کوئی غم نہ دے۔ کہتا غریب گھوڑے پہ چڑھا، بیٹی سے باتیں کی، میدان میں آیا، پوری کائنات میں اس سے بہادر کوئی نہیں۔ کیا باتیں ہائے ہائے، میرا بھائی پوچھتا بیٹی سے کیا باتیں کی، جھولی میں اٹھا کے کہتے سکینہ میں نے تجھے تہجد کی نماز میں خدا سے میں نماز شب میں دعا کرتا تھا، خدایا مجھے ایک بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی، ہائے ہائے ایک بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی، میں اسے اتنا چاہوں جتنا نانا اماں کو چاہتا تھا، وہ مجھے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانے سے کرتی تھی۔ غریب کہتا تھا وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، بھائی اور خان میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ سکینہ رو کے کہتی ہے اتنے پیار سے جو مانگا تھا پھر جنگل میں چھوڑ کے کیوں جاتا؟ ہائے اللہ ہائے کرنے والوں کی دعائیں قبول۔ حسین کی ماں تمہیں اس غم کے سوا کسی کا میں نہ رونا۔ سکینہ کہتی ہے اتنی دعاؤں سے جو مانگا تھا پھر جنگلوں میں چھوڑ کے کیوں جاتا ہے؟ رو کے حسین کی آواز سکینہ مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا حسین کیسے پتا چلے گا کہ تجھے سکینہ سے زیادہ پیار ہے یا اللہ سے زیادہ پیار ہے؟ تو میں نے کہا تھا معبود سکینہ اور اپنا پیار تولنا ہو تو 10ویں محرم کے دن تول لینا، یہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی، یہ جنگلوں میں تڑپتی رہ جائے گی، میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آخری سجدے کے لیے یہ روتی رہ جائے گی، میں اسے روتا ہوا چھوڑ تیری بارگاہ میں آخری سجدے کے لیے حاضر خدمت ہو جاؤں۔ علماء فرماتے حسین نے دعا کی خدایا سکینہ بے نیند طاری فرما۔ امام کی دعا ختم ہوئی، 4 سال کی بچی کو آخری دفعہ باپ کے سینے پہ نیند آ گئی، اللہ تمہارا بھلا کرے تم نے لفظ سمجھا، آخری مرتبہ سکینہ کو نیند آ گئی۔ حسین نے امانت حوالے کی، بی بی رباب اور بی بی زینب بزرگ ذاکرین فرماتے تھے اپنے رونے کے لیے، امام حسین کی قسم کھا کے کہتے ہو اپنے رونے کے لیے، آپ کے رونے کا سبب بنانے کے لیے بزرگ ذاکرین کے 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے حسین نے سکینہ کو اٹھایا، بی بی رباب کے سامنے آئے، فرمایا میں نے ڈھلے ہوئے باخت ساتھ دیتا ہی، میں نے ڈھلے ہوئے باخت ساتھ دیتا ہی، اسلام دی نیک کنیز ہے، اے 4 سالاں دی زہرا ہے میرے سینے دا تعویذ ہے۔ اللہ تعالی زندگی کرے گا صادق شادی، میں نے ڈھلے ہوئے باخت ساتھ دیتا ہی، اسلام دی نیک کنیز ہے، اے 4 سالاں دی زہرا ہے میرے سینے دا تعویذ ہے۔ جو ادب کی ذاکری سنتے ہو 3ری لائن دیکھنا، غریب آواز دے کے کہتے ہیں نہیں حکم اے تائید حاکم دا پردیسی دی تجویز ہے، خیال رکھی تنگ گلیاں وچ میرے گھر دی قیمتی سی، نہیں حکم اے تائید حاکم دا پردیسی دی تجویز ہے، خیال رکھی تنگ گلیاں وچ میرے
ہے سکینہ سو گئی غریب میدان میں چلا گیا اللہ تمہارا بھلا کرے خدا کی قسم نور کی بارش ہے مجلس اعزا پر جسے رونا نہ ایک دو چہرے وہ نظر جھکا کے معافی مانگ رہا ہوں میں اب معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی سکینہ کے وسیلے سے سکینہ کا واسطہ غازی عباس کو دے کے میں اپنی پریشانیوں کی اپیل کرتا ہوں سادات غیر سادات عزادار آمین فرما دینا سکینہ سوتی رہی غریب لڑتا رہا سنان ابن انس نے برچھی ماری سکینہ سوتی رہی بکر بن وائل نے نیزہ مارا سکینہ سوتی رہی ہرملا نے تیر پھل والا تیر ماتھے میں مارا غریب کے ہاتھ رکابوں سے چھوٹے قرآن رحل سے زمین پہ گرا حسین زمین پہ گرا سکینہ کی آنکھ کھول گئی رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے آواز آئی 9 لاکھ وحشیوں میں گھر گیا ہے 4 سال کی سیدزادی زخمی باپ کو ڈھونڈنے کے لیے 9 لاکھ بے غیرتوں میں میدان جنگ میں نکلی تلواریں نیزے برچھیاں سکینہ کی آواز بابا 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 میں سکینہ بابا میں تیری سکینہ بابا میں تیری سکینہ سامنے ایک شامی کھڑا تھا رو کے کہتی ہے یا شیخ حل رہی تھا ابھی کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے کتے کا بچہ کہتا ہے تیرے باپ کا نام کیا ہے آواز آئی حسین یہ حرامی کا ہاتھ اٹھا عباس کی مرشد ذاتی کو بے غیرت نے تماچا مارو سکینہ ریت میں گری سید ذاتی اٹھی مٹی چھاڑ کے کہتی ہے تماچا اور مار لے لیکن اتنا بتا میرا بابا کہاں ہے میرا دل گھبرا رہا ہے میں اپنے بابا کو ڈھونڈنے جا رہی یہ ایک اور بے غیرت سامنے آیا سکینہ کہتی ہے تو نے میرا بابا دیکھا بچی نے ہاتھ رخسار میں رکھے پوچھا تو نے میرا بابا دیکھا بے غیرت کہتے تیرا باپ کون ہے آواز آئی حسین غریب حسین کا نام آیا جو نیچے دیکھ لو میری طرف دیکھ لو حق بنتا تھا یہ حرامی ہاتھ سے اشارہ کرتا اس نے ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا کمان میں تیر چھوڑا کمان کا سرا کمان سے ملا حسین کا نشانہ کر کے غریب